بسم الله الرحمن الرحيم. فتنہ دجال تحریر نمبر 915۔ اس آیت کی تفسیر میں پہلی صدی سے لے کر آج تک کے تمام مستند مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے اور وہی قرن قیامت میں آسمان سے نزول اجلال فرمائیں گے۔ ان دو آیات سے معلوم ہوتا ہے یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آسولی پر چڑھانے کی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہودیوں کو مغالطہ لگا اور انہوں نے اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا جو ان کے مشابہ ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہ ہونا یقینی بات ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کاملہ کے ذریعے انہیں آسمانوں پر الفٹے لیا۔ ان چاروں نکات پر ایک مرتبہ پھر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، کیونکہ جب وہ قتل ہوئے اور نہ ہی سولی پر چڑھا جا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے، اور جب اللہ نے انہیں آسمانوں پر الفٹے لیا چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ اور حیات ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ اللہ نے انہیں الفٹے لیا سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں رفعت عطا فرما دی، تو اس سے ہمارے دعوے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آسمانوں پر زندہ الفٹے لینا بھی تو مرتبے کی رفعت اور بلندی ہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ رفعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو بلند مرتبہ اور رفعت عطا فرمائی یا ان کی روح کو آسمانوں پر الفاٹے لیا، تو ہم بصد ادب یہ پوچھنے کی جرات کریں گے کہ پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ تمام مومنین کی روحیں آسمان پر الفاٹے آئی جاتی ہیں، کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو معراج کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی معراج جسمانی نہیں بلکہ صرف روحانی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ اتنے اہتمام کے ساتھ فرما رہا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس الفٹے لیا، تو اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں ان کے جسم اور روح کے ساتھ الفٹے لیا؟ پھر جب اللہ نے اپنی عزت اور حکمت کا ذکر کیا تو یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے آسمانوں پر الفٹے لیا ہے اور وہ وہاں زندہ موجود ہے۔ آسمان کے اوپر ان کی زندگی کیسی ہے؟ ان کے کھانے پینے کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ وہ کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں؟ وغیرہ تمام سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ حکمہ میں دے دیے ہیں کہ یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق چل رہے ہیں اور اس کی حکمت کائنات کے ذرے ذرے میں کار فرما ہے۔ نیز اس آیت کی تفسیر میں پہلی صدی سے لے کر آج تک کے تمام مستند مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ الفٹے لیا گیا ہے اور وہی قرن قیامت میں آسمان سے نزول اجلال فرمائیں گے، اور سوائے فلاسفہ اور زندقہ کے کوئی قابل ذکر شخص اس کا منکر نہیں۔ اسی طرح کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، وہ صلیبی زخموں سے شفایاب ہونے کے بعد کشمیر چلے گئے اور وہاں 73 برس بعد ان کی وفات ہوئی۔ یہ بات کوئی ایسا مخبوط الحواس شخص ہی کہہ سکتا ہے جسے قرآن و حدیث کے واضح ارشادات بھی ہضم نہ ہوتے ہوں۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں پر زندہ الفٹے الف تو اس نے اپنے علم ازلی میں یہ بات پہلے ہی طے کر رکھی تھی کہ وہ انہیں دوبارہ زمین پر بھیجے گا، چنانچہ نب کے فرامین کے ذریعے دنیا میں ان کے نزول اور دوبارہ تشریف آوری کے حالات نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے، مثلاً یہ کہ ان کا قد درمیانہ ہوگا، رنگت سرخ و سفید ہوگی، نزول کے وقت انہوں نے ہلکے زرد رنگ کی 2 چادریں زیب تن کر رکھی ہوں گی، ان کے سر سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے، یوں محسوس ہوگا کہ گویا وہ ابھی ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں۔ یہاں علماء نے ایک نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر الفٹے الف تب بھی انہوں نے غسل کیا ہوا تھا اور ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب آسمان سے نزول فرمائیں گے تب بھی یہی کیفیت ہوگی، گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول میں اتنا وقت بھی نہیں لگا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جاتے اور ان کا جسم خشک ہو جاتا۔ بھلا اتنی سی دیر میں ان کی عمر کتنی بڑھ گئی ہوگی؟ کھانے پینے کی کون سی ضرورت انہیں محسوس ہوئی ہوں گی؟ اور پھر آسمانوں کا نظام تو زمین کے نظام سے مختلف ہے۔ بہرحال نزول کے وقت انہوں نے 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا،
مسلمان نماز کے لیے صف بندی کر چکے ہوں گے، امام مصلی پر جا چکا ہوگا اور مؤذن اقامت کہہ چکا ہوگا کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول فرمائیں گے۔ ان کا نزول مشرقی دمشق میں سفید مینار کے پاس ہوگا۔ مینار سے انترنے کے لیے سیڑھی بنی ہوئی نہ ہوگی، چنانچہ دوسری سیڑھی لگائی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ امام مہدی ان سے نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلی نماز امام مہدی کی ابتدا میں ادا کر کے اس امت کی تکریم کا عملی ثبوت پیش فرمائیں گے، تاہم بعد کی نمازوں میں وہی لوگوں کی امامت کیا کریں گے۔ یہاں بعض علماء کو اس بات میں شبہ پیش آ گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نزول کون سی جگہ ہے؟ مشرقی دمشق جیسا کہ اس روایت میں ہے، بیت المقدس جیسا کہ بعض دوسری روایات میں ہے؟ چنانچہ انہوں نے اسے حل کرنے کے لیے مختلف تعویلات اور توجیحات کا سہارا لیا ہے۔ حالانکہ واضح بات یہ ہے کہ اس زمانے میں دمشق، فلسطین، بیت المقدس وغیرہ سب ہی ملک شام کا حصہ تھے، اس لیے مراد یہ ہے کہ وہ ملک شام میں نزول فرمائیں گے، خواہ وہ دمشق ہو یا بیت المقدس۔ البتہ دمشق کا ہونا اس لیے راجح ہے کہ مضبوط روایات میں اسی کا تذکرہ آتا ہے، اور بیت المقدس میں نزول کی روایت اس درجے کی نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ روایات میں مشرقی دمشق کا لفظ تو واضح طور پر آتا ہے، لیکن بیت المقدس کی طرف نزول کا صرف اشارہ ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک واضح چیز کے ہوتے ہوئے اشارے کو سمجھنے میں خطا نہ ہونی چاہیے اور واضح بات ہی کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ سو حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مشرقی دمشق میں ہوگا، اور وہ سفید مینار اگر آج موجود نہیں ہے تو نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ضرور بن جائے گا۔